ساری صورتحال میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کی وجہ سے صورتحال انتہائی نازک ہے اور آج جہاں ایران بھر میں بڑے پیمانے پر حملے ہوئے ہیں تو وہیں ایران نے بھی جواب میں اسرائیل سمیت پورے خطے میں حملے کیے ہیں۔ ایران میں حالیہ حملوں کے دوران زیادہ تر سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایران میں انڈسٹریز پر ہونے والی بمباری کا سلسلہ ہفتے اور اتوار کو بھی جاری رہا ہے اور اس دوران ایران میں یونیورسٹیز پر بھی حملے ہوئے ہیں اور کل رات کو ہونے والے حملوں کے دوران تہران میں ایران کی نمایاں ترین یونیورسٹی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس حملے میں کیمپس کے قریب کئی عمارتوں کو غیر معمولی نقصان پہنچا ہے اور کیمپس میں ایک مسجد کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے اور رپورٹس کے مطابق یونیورسٹی کے قریب ایک گیس فیسلٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ شریف یونیورسٹی میں ہونے والے حملے کے بعد تباہی کے مناظر اس ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں یہ ایران کی چوتھی بڑی یونیورسٹی ہے جسے امریکہ اور اسرائیل نے بمباری کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جنگ کے دوران ایران میں کئی اسپتالوں اور اسکول سمیت تیل اور اسٹیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہفتے کو ایران کے صوبے خوزستان میں مہا شہر پیٹروکیمیکل زون کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اس حملے میں کم از کم 5 افراد شہید ہو گئے جبکہ 170 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اس حملے کے بعد زون میں ایک بڑی آگ بھڑک اٹھی تھی اور اب بھی وہاں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مہا شہر پیٹروکیمیکل زون کے علاوہ ایران کے بندر امام اور امیر کبیر پیٹروکیمیکل زونز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور ان حملوں میں بندر امام پیٹروکیمیکل سائٹ کے کچھ حصے کو نقصان پہنچا ہے، تاہم امیر کبیر سائٹ میں کوئی نقصان رپورٹ نہیں ہوا ہے، جبکہ تہران میں حالیہ حملوں کے دوران ایک رہائشی علاقے میں بڑے پیمانے پر بمباری ہوئی ہے اور اس دوران کم از کم 15 افراد شہید ہو گئے جبکہ متعدد افراد زخمی اور ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں کے دوران 4 رہائشی یونٹس مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں جبکہ 40 سے زائد گھروں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ساری صورتحال میں سول تنصیبات خاص طور پر اسپتالوں پر مسلسل ہونے والے حملوں کے پیش نظر ایرانی وزارت صحت کے مطابق تہران کے 8 اسپتال خالی کروا لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہونے والے حملوں میں ایران کے پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ میجر جنرل سید مجید خادمی شہید ہو گئے ہیں اور ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے بھی سید مجید خادمی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل سمیت خطے بھر میں ایرانی حملوں کی شدت میں اضافہ رپورٹ ہوا ہے اور کل رات سے وسطی اسرائیل میں کم از کم 15 مقامات پر میزائل گرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ تل ابیب میں ایک عمارت کو نقصان پہنچا ہے۔ آج ہونے والے ایرانی حملوں کے دوران شمالی اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا میں 10 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے کل حیفا میں ایک ایرانی میزائل اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو عبور کرتے ہوئے ایک عمارت پر لگا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اس حملے کے بعد کم از کم 4 افراد تباہ شدہ عمارت میں پھنس گئے تھے جن میں سے 2 کی لاشیں نکال دی گئی ہیں جبکہ باقی 2 کی تلاش جاری ہے۔ حیفا میں عمارت پر میزائل لگنے اور اس کے بعد تباہی اور ریسکیو کے مناظر دیکھیے، جبکہ حیفا میں آج ہونے والے ایک ایرانی حملے کے بعد کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی تھی اور ان مناظر کی ویڈیوز میں کئی گاڑیوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایرانی میڈیا کے مطابق حالیہ ایرانی حملوں کے دوران اسرائیل کی ڈیمونا پیٹروکیمیکل انڈسٹری کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ جنوبی اسرائیل میں انڈسٹریل ایریا میں ایرانی میزائل گرنے کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں میزائل گرنے کے بعد ایک بڑی آگ لگ جاتی ہے۔ تل ابیب میں ایرانی میزائل گرنے کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر کے بالکل وسط میں اچانک سے ایک میزائل گرتا ہے اور بڑا دھماکہ ہوتا ہے، جبکہ اس واقعے کی دیگر ویڈیوز میں شہر میں عمارتوں کے درمیان سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کچھ ویڈیوز میں گاڑیوں کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک میں بھی ایران کے حملے پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں اور ایران ان ممالک میں سویلین انفراسٹرکچر پر حملے کر رہا ہے جس سے عرب ممالک کی معیشتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور آج کویت، بحرین اور متحدہ عرب امارات سمیت سعودی عرب اور قطر میں حملے رپورٹ ہوئے ہیں، تاہم سب سے زیادہ نقصان کی خبریں کویت اور متحدہ عرب امارات سے آئی ہیں۔ ابوظہبی میں ایرانی میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کے دوران ملبہ گرنے سے ایک شخص زخمی ہوا ہے جبکہ شارجہ میں بھی فضائی دفاعی نظام کی کارروائی کے دوران گرنے والے ملبے کی وجہ سے شارجہ پورٹ میں آگ لگ گئی، تاہم اس پر قابو پا لیا گیا۔ تاہم اماراتی حکام کے مطابق حملے کے دوران ایک نیپالی شہری شدید زخمی ہوا ہے جبکہ 3 دیگر افراد بھی زخمی ہوئے جو سارے پاکستانی شہری ہیں، جبکہ ایران کی پاسداران انقلاب نے دبئی کے جبل علی پورٹ کی طرف جانے والے ایک بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو ان کے مطابق اسرائیل سے منسلک تھا۔ اس کے علاوہ ابوظہبی میں انٹرسیپٹ کیے گئے میزائلز کا ملبہ گرنے سے ایک پیٹروکیمیکل پلانٹ میں 3 مختلف جگہوں پر آگ لگ گئی تھی، تاہم اماراتی حکام کے مطابق اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خلیجی ممالک میں ہونے والے ایرانی حملوں میں اب تک سب سے زیادہ نقصان کویت میں رپورٹ ہوا ہے جہاں حکام کے مطابق 2 پاور اینڈ واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا جس کی وجہ سے پلانٹس کے 2 پاور جنریشن یونٹس بند ہو گئے، جبکہ کویتی وزارت صحت کے مطابق شمالی کویت کے ایک رہائشی علاقے پر ایرانی حملے کے دوران گرنے والے شیل کے ٹکڑوں سے 6 افراد زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ خلیجی ممالک میں پانی صاف کرنے والے یہ پلانٹس انتہائی اہم ہیں اور کویت میں یہ اور بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ کویت میں پینے کے پانی کا 90% حصہ انہی پلانٹ سے آتا ہے۔ کویت میں
वजारत खजाना के कॉम्प्लेक्स के करीब भी हमला रिपोर्ट हुआ है, जबकि कल रात को कुवैत सिटी के करीब एक ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया था, जिसके बाद इमारत में एक बड़ी आग लग गई थी। इस वाक़े की सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि रिफाइनरी पर अचानक से एक प्रोजेक्टाइल आकर लगता है, जिसके बाद एक धमाका होता है और आग भड़क उठती है। कुवैत के अलावा बहरीन में गल्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के एक यूनिट, इसके अलावा बहरीन पेट्रोलियम कंपनी या बापको के एक स्टोरेज प्लांट में हमले रिपोर्ट हुए हैं और हमलों के बाद इन साइट्स में आग लग गई थी। ताहम हुक्काम के मुताबिक दोनों साइट्स पर लगी आग को बुझा दिया गया है। बहरीन से सामने आने वाली कुछ वीडियोज़ में बापको के स्टोरेज प्लांट पर लगने वाली आग के मनाजिर देखे जा सकते हैं।